بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی برائی، بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا اور اس روئے زمین کا خلیفہ مقرر کر کے ہمیں مبعوث فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا. درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. دینی بھائیوں اور دوستوں، آج جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے جھوٹ کی سنگینی. جھوٹ بدترین گناہوں اور سنگین عیوب میں سے ہے. اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اسے معیوب سمجھتے تھے. ان میں سے کوئی معزز شخص اپنی طرف جھوٹ کی نسبت گوارا نہیں کرتا تھا. اس بات کی حقیقت اس قصے میں نمایاں ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی شاہ روم کے پاس پہنچا تو شاہ روم نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دربار میں طلب کیا. اس وقت ابو سفیان اور ان کے ساتھی مسلمان نہیں تھے. شاہ روم نے اپنے ترجمان کے وساطت سے ان سے سوال کیا. کہا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ داری کس کی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں. تو اس شاہ روم نے کہا کہ اس کو اور اس کے ساتھیوں کو میرے قریب کرو. پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ میں اس سے چند سوال کرنے والا ہوں، اس نبی کے بارے میں چند سوال کرنے والا ہوں. اگر اس نے جھوٹ بولا تو تم اس کی تکذیب کرنا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ فواللہ لولا الحیا، قسم اللہ کی اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ مجھ سے جھوٹ نقل کیا جاتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شدید بغض اور عداوت رکھنے کے باوجود بھی ایک لفظ بھی آپ کے بارے میں جھوٹ نہیں کہہ سکے. اس وقت ابو سفیان
مسلمان نہیں تھے، ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی بلکہ عداوت تھی۔ اس بادشاہ نے ابو سفیان سے بہت سارے سوال کیے، لیکن ایک بھی ابو سفیان نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ جب لوگوں کو معلوم ہوگا تو لوگ کہیں گے ابو سفیان معزز سردار ہونے کے باوجود جھوٹ بولا، کیونکہ جھوٹ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس حدیث کے حوالے سے علامہ ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ جھوٹ ہر امت میں ناپسندیدہ اور ہر ملت میں مذموم ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھوٹ زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں میں قابل مذمت ہے اور معزز لوگوں کے اخلاق کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ابو سفیان نے جھوٹ اس وجہ سے نہیں چھوڑا تھا کہ ان کے ساتھی بڑی مجلس میں ان کو جھٹلا دیتے، کیونکہ ان کے ساتھی بھی عداوت میں متفق تھے۔ اگر ابو سفیان جھوٹ بولتے تو ان کے ساتھی انہیں بڑی مجلس میں نہیں جھٹلاتے، کیونکہ وہ سب دشمنی میں برابر تھے، سب کے دل میں نبی کی دشمنی تھی، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اگر ایک بھی ابو سفیان جھوٹ بولتا تو ان کے ساتھی ان کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ابو سفیان نے جھوٹ اس وجہ سے چھوڑا کہ جب وہ اپنے وطن واپس لوٹیں گے لوگوں کو معلوم ہوگا تو ان کی عزت خاک میں مل جائے گی، جھوٹ کی وجہ سے اس کی ناک کٹ جائے گی، اس لیے کہ جھوٹ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، بہت لوگ اس کو برا سمجھتے تھے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ اسلام میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے، اسلام میں بھی جھوٹ قابل مذمت اور ناپسندیدہ ہے، بلکہ یہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جس کا اللہ کی آیت پر ایمان نہیں ہوتا، واولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جھوٹ کے بارے میں سخت ترین ڈانٹ ہے، اور یہ کہ اس آیت میں جھوٹ کو ایمان نہ لانے والوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کو اور جھوٹ بولنے والے کو ایک ساتھ ایک ہی آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جھوٹ بولنے کی جرأت وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے دینی بھائیوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ ایاکم یا ایھا الناس ایاکم والکذب، اے لوگوں جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكِذْبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ، کیونکہ جھوٹ ایمان کے خلاف ہے، ایمان کے منافی ہے۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، مومن کے اندر یہ عادت نہیں پائی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ جھوٹ منافق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت اور ان کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر منافق کی نشانی پائی جاتی ہے، اس کے اندر منافق کی نشانی پائی جاتی ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ وَصَلَّى فَقَدْ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ منافق کی خصلت پائی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دل میں ایک بیماری ہے، مرض ہے، اللہ رب العالمین ان کی بیماری کو بڑھاتا رہتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ رب العالمین نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ راہ ہدایت میں رکاوٹ ہے۔ ہدایت کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہے ان میں سے ایک چیز جھوٹ بھی ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے بندہ راہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، ہدایت کی توفیق اسے نہیں ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا ہے کافروں کو اور جھوٹ بولنے والے کو۔ جھوٹ بولنے والے کو اور کافر کو اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جھوٹ بولنے والوں کا اور کافروں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اور ان دونوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ علماء نے کہا ہے کہ کافر اور جھوٹے لوگ ہدایت سے محروم رہتے ہیں، انہیں ہدایت کی توفیق نہیں ملتی ہے کیونکہ ان کے اندر بصیرت نہیں ہوتی ہے، بصیرت مفقود ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اور جو شخص ہدایت سے محروم رہ گیا سمجھ لیجئے کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم دولت ہے۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، راہ ہدایت کی طلب کرتے ہیں ہم، لیکن اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ جھوٹ ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو ہدایت بہت اہم چیز ہے، جس کو ہدایت مل گئی سمجھیے اسے رب کی خوشنودی مل گئی، جس کو ہدایت مل گئی سمجھ لیجئے اس کو جنت مل گئی۔ ہدایت ہی سب کچھ ہے۔ اگر ہمیں ہدایت نہیں ملتی تو ہم یہاں جمع نہیں ہوتے، جمعہ کی نماز کی توفیق اگر ہمیں نہیں ملتی تو ہم یہاں جمعہ میں نہیں حاضر ہوتے۔ تو یہ سب ہدایت ہے۔ لیکن جو شخص جھوٹ بولتا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے اسے راہ ہدایت کی طرف توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کتنی بڑی نحوست ہے، آپ سوچیے جھوٹ کی، انسان کی زندگی پر کتنا برا اثر پڑتا ہے جھوٹ کا۔ اسی طریقے سے آپ حیران رہیں گے، آج ہم اور آپ بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جھوٹ کو کس انداز میں بیان کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جھوٹ اور شرک کا باہمی تعلق ہے۔ بعض آیات اور احادیث میں جھوٹ اور شرک دونوں سے ایک ہی جگہ منع کیا گیا ہے، یا دونوں کی برائی اور قباحت کو ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی عبادت سے بچو، وَقَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو۔ اب سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے شرک سے اور جھوٹ سے ایک ہی جگہ منع کر رہا ہے، دونوں کا تذکرہ ایک ہی ساتھ کر رہا ہے۔ یعنی جس طرح شرک سے بچنا، بتوں کی عبادت سے بچنا ضروری ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بھی بولنا ضروری ہے۔ جس طرح بتوں کی عبادت کبیرہ گناہ ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس آیت میں جھوٹ کی سنگینی خوب واضح ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتوں کی گندگی اور جھوٹے لوگوں کو ایک ساتھ ایک آیت میں بیان کر دیا۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں وَكَانَ مُتَّكِيًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، فجلس، بیٹھ گئے۔ اس کے بعد آپ کہتے رہے الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، آپ برابر کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ صحابہ نے اپنے جی میں کہا کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے، ہم لوگ سمجھ چکے ہیں کہ جھوٹ بولنا بڑا خطرناک جرم ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے شرک کے ساتھ جھوٹ کی قباحت کو بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور برابر کہہ رہے جھوٹی بات جھوٹی گواہی، جھوٹی بات جھوٹی گواہی، اس سے
جھوٹ کی سنگینی کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں کبیرہ گناہوں کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کبیرہ گناہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرو، والدین کی نافرمانی کرو، وقتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرو، وقول الزور، جھوٹی بات کہو۔ یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ کیا مطلب کبیرہ گناہ کا؟ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہو، یا اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر، یا جہنم کی وعید سنائی گئی ہو۔ علماء نے کہا یہی کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک آپ توبہ نہ کریں۔ صغیرہ گناہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں معاف ہو جاتا ہے، پچھلے جمعہ ہم لوگ مسجد میں آ کے جمعہ کی نماز ادا کیے، اس جمعہ میں ادا کر رہے ہیں، درمیان میں جو بھی صغیرہ گناہ ہے وہ معاف ہے۔ ایک نماز سے دوسرے نمازوں کے درمیان جو بھی صغیرہ گناہ معاف ہے، لیکن کبیرہ گناہ معاف نہیں ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہے، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک آپ توبہ نہ کریں۔ کبیرہ گناہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں، لیکن جھوٹ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم توبہ کیسے کریں؟ اگر توبہ نہیں کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، چاہے تو وہ معاف کرے، چاہے تو اللہ رب العالمین اس جھوٹ کی وجہ سے عذاب دے۔ تو جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولنا ایک مشغلہ بن چکا ہے، ایک فیشن بن چکا ہے۔ کہیں ناولوں اور افسانوں کا جھوٹ، کہیں لطیفوں کا جھوٹ ہے۔ لطیفہ جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، ہم اور آپ اس کو پڑھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ فلموں اور ڈراموں کا جھوٹ ہے، اپریل فول کا جھوٹ ہے، مطلب ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ کاروبار میں جھوٹ ہے، شادی بیاہ میں جھوٹ ہے، خوشی اور غمی میں جھوٹ ہے، ہر جگہ جھوٹ بڑی آسانی سے لوگ بولتے ہیں۔ رہی صحیح کسر موبائل نے نکال دیا۔ گھر میں بیٹھا ہے کہہ رہا گھر میں نہیں ہوں، گھر میں بیٹھا ہے کہہ رہا نہیں ہوں گھر میں، آفس میں بیٹھا ہے کال آ رہا ہے کہہ رہا بس راستے میں ہوں پہنچ رہا ہوں، ابھی آفس میں بیٹھا ہوا ہے، کمپیوٹر پر لیپ ٹاپ پر بیٹھا ہوا ہے، جلدی میں ہے اگلا کہہ رہا بس راستے ہی میں ہوں 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ یہ سب جائز ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ اب مذاق میں بولو یا سنجیدگی سے بولو، کسی بھی طریقے سے بولو، یہ جھوٹ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بڑی آسانی سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے کاروبار میں بھی عام ہے، تجارت میں جھوٹ عام ہے۔ جب ایک تاجر جھوٹ بولتا ہے تو وہ فاجر بن جاتا ہے۔ ایک تاجر جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ فاجر بن جاتا ہے۔ مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان التجار هم الفجار، تاجر ہی تو فاجر ہے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الم یحل اللہ البیع، کہ اللہ رب العالمین نے خرید و فروخت کو حلال نہیں کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنهم یقولون فیکذبون، تاجر حضرات جو ہوتے ہیں وہ سامان بیچتے وقت جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے، کسی بازار سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، سب لوگ آپ کی طرف نظر اٹھائے۔ آپ نے فرمایا کہ ان التجار یبعثون یوم القیامہ، کہ بے شک تاجر حضرات قیامت کے دن فاجر کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ تاجر حضرات قیامت کے دن فاجر کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى، مگر جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، جھوٹ سے باز رہتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا ہے، تو یہ لوگ ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں وہ قیامت کے دن فاجر کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے۔ تجارت میں بھی جھوٹ عام ہے، بہت سے لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، خود اپنی طرف سے جائز قرار دیتے ہیں۔ جھوٹ کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے۔
جھوٹ کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے. چنانچہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. تو جھوٹ کی وجہ سے بندہ جہنم میں جاتا ہے. ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جھوٹا تحریر کر دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں اس شخص کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے. صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی ہوتا ہے. میرے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، ارض مقدس کی طرف لے گئے. وہاں میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص کھڑا تھا. جو شخص کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں لوہے کا انکش تھا، وہ اس کے جبڑے میں داخل کرتا اور جبڑا پھاڑ دیتا. پھر وہ اسی طرح اس کو کرتا، دونوں ایک دوسرے کا جبڑا پھاڑ رہا ہے. پھر اس کا جبڑا صحیح ہو رہا ہے، درست ہو جا رہا ہے. اب پھر اس لوہے کے انکش سے جبڑا پھاڑتا ہے، پورا جبڑا چرا جاتا ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور پوری دنیا میں جھوٹ پھیلا دیتے ہیں. قیامت کے دن انہیں اسی طرح عذاب دیا جائے گا، انہیں اسی طرح عذاب دیا جائے گا. آج ہم لوگ بڑی آسانی سے جھوٹ پھیلا دیتے ہیں، آج بڑی آسانی سے ہم اور آپ جھوٹ پھیلا دیتے ہیں. سوشل میڈیا پر کوئی میسج آتا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں. لطیفہ ہی ہوتا ہے. لطیفہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ پر مبنی ہے. آپ نے دیکھا یہ لطیفہ کس کے ساتھ پیش آیا، کیا اس کا تعلق حقیقت سے ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے. آپ اس کو پڑھتے ہو، ہنستے ہو، اچھا لگتا ہے، دوسرے کو شیئر کرتے ہو، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ ایسے ہی شخص کو عذاب دیا جا رہا تھا، ایسے ہی شخص کو عذاب دیا جا رہا تھا. تو ہمارے سماج میں جھوٹ ایک فیشن بن چکا ہے اور رہی صحیح کثرت سوشل میڈیا اور موبائل نے نکال دیا ہے. ہم اور آپ جھوٹ کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں، خود اپنی طرف سے جہنم کی راہ کو ہم اور آپ ہموار کر رہے ہیں. کیونکہ جھوٹ بولنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جاتا ہے. جھوٹ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. صحیح سنن ترمذی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا تباعد عنہ الملک، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی وجہ سے فرشتے، اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. جھوٹ بولنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں. اب سوچئے رحمت کے فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، کتنا بڑا گناہ گار ہے، کتنا سنگین جرم ہے یہ جھوٹ، کہ رحمت کے فرشتے بھی وہاں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے میلوں بھاگتے ہیں. تو جھوٹ سنگین عیوب ہے، اسی طریقے سے کبیرہ گناہ ہے، راہ ہدایت میں رکاوٹ ہے. اللہ رب العالمین نے شرک اور جھوٹ سے ایک ہی جگہ منع کیا ہے. جھوٹ بولنے والوں کے لیے قیامت کے دن بہت سنگین عذاب ہے. اس کے علاوہ دینی بھائیوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ و ما بین رجلیہ، کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے. اگر ہمیشہ آپ سچ بولتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی ضمانت دی. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو؟
ضمانت دے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہماری ذمہ داری ہے, ہماری خواہش ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں. بڑا آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جس شخص کا اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان ہو, فلیقل خیرا, اپنی زبان سے صرف سچ کہے, اپنی زبان سے صرف خیر کہے. اگر خیر کہنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان کو بند رکھے. اس زبان سے صرف خیر ہی نکلے, خیر کے علاوہ کچھ نہیں نکلے. جنت چاہتے ہو ایسا کرنا ہوگا. آج ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا, کیونکہ آج ہماری زبان سے شر کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے. جھوٹ, غیبت, چغل خوری, ایک دوسرے کا مذاق, تان و تشنی. ہماری زبان کو ان سب چیزوں کی عادت لگ چکی ہے, اور عادت ضرورت بن جاتی ہے. آج ضرورت بن چکی ہے. اگر یہ سب باتیں نہ ہو مزہ ہی نہیں آتا, مجلس کا, گفتگو کا مزہ نہیں آتا ہے. جو اس مجلس میں نہیں ہے اس شخص کے بارے میں بات کیجئے, کیا مزہ آئے گا, بہت ہنسی آئے گی. دین کی بات کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. اپنی زبان کو خود ہم خراب کر رہے ہیں, جھوٹ بولنے کا عادی بنا رہے ہیں. دراصل ہم اپنا بگاڑ رہے ہیں, جہنم کے راستوں کو ہم ہموار کر رہے ہیں, ہدایت سے ہم محروم ہو رہے ہیں. اس لیے دینی بھائیوں اور دوستوں, اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صرف سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اب سوچئے, جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے ساتھ بھی مت رہو. اللہ رب العالمین نے ان کی صحبت سے منع کر دیا کہ جھوٹے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو, بلکہ جو لوگ سچے ہیں, زبان کے پکے ہیں, جو زبان کی حفاظت کرتے ہیں, جن کی زبان سے خیر نکلتی ہے, ان کے پاس رہیں. لیکن آج ہمیں ان کے پاس مزہ نہیں آئے گا. زبان کے سچے ہیں, پکے ہیں, زبان سے خیر نکلتی ہے, کیا یار صرف اللہ اس کے رسول کی بات کرتے رہتے ہو. بندہ بور ہو جاتا ہے. کچھ انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے. 10 منٹ بھی ہم بیٹھنا گوارا نہیں کرتے, عجیب گھٹن سی ہونے لگتی ہے. کیا بات ہے, گھنٹوں مجلس لگی رہتی ہے, ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, مزہ آتا ہے. اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے, 10 منٹ میں گھٹن ہونے لگتی ہے. جائزہ لے, محاسبہ لے, کہاں کمی ہے, ہم سے کیا چھوٹ رہا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا. اب کیا سمجھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, الحمدللہ, بس ہم جنت کے دعوے دار ہو گئے, جنت ہماری جائیگیر ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامت 3 ہے نا. جھوٹ جس کے اندر پائی جائے وہ منافق, اگرچہ وہ روزہ رکھے, نماز پڑھے اور دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے. یا نماز روزے کو بھی چھانٹ دیا گیا, یا نماز روزے کو بھی چھانٹ دیا گیا. یعنی زبان کی حفاظت نہیں ہوگی تو یہ نماز روزہ بھی کام نہیں آئے گا. نماز روزے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اپنے زبان کی حفاظت کریں. جتنا ضروری ہے کہ آپ اللہ کے حقوق کو ادا کریں, نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, اللہ رب العالمین کو خوش کریں, اتنا ہی ضروری ہے, اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں. اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں, اور اس زبان سے کبھی شک کی بات نہ نکالیں, اس زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولیں, کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کے بارے میں الزام نہ لگائیں. تب جا کر آپ جنت میں جا سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ نماز روزہ کرتے رہیں اور زبان کی حفاظت نہیں کرتے رہیں تو پھر آپ سوچ لیجئے آپ کا کیا حشر ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق دے, زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. غیبت, چغل خوری, تان و تشنی, ایک دوسرے کا مذاق, ان سب برائیوں سے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انہ تعالی کریم جواد مجید رحیم.